بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی وہ ہر چیز محبوب ترین ہو جاتی ہے ہر اہل ایمان و اسلام کے نزدیک جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبت ہو جائے، جس طرح کہ یہ حدیث پاک ہمیں کیا درس دے رہی ہے۔ ان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی لطعام صنعہ، اس کھانے کے لیے جو اس نے بنایا تھا اللہ کے نبی کے لیے، اور آپ کو دعوت دی کہ حضور آج میرے گھر تشریف لائیے اور میرے دسترخوان پر تناول فرمائیے کھانا۔ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ گیا، کیونکہ یہ حضور کے خادم تھے، اور یہ عرف میں رواج ہے کہ جہاں حضرت کو بلایا جائے تو خادم تو گویا ساتھ مدعو ہی ہوتے ہیں، کہ ظاہر ہے خدمت کرنے والے نے ساتھ آنا ہی ہے۔ تو اس لیے اگرچہ وہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ بغیر اجازت کے دوسرے کو ساتھ نہیں لینا چاہیے، تو وہ برابر والوں کا کام ہے۔ دوست احباب کہیں اگر جا رہے ہیں تو وگرنہ بلانے والے کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے فلاں صاحب کو دعوت دی ہے تو ان کا جو خادم ہے وہ یقیناً ساتھ ہی ہوگا۔ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ، تو انہوں نے، اس درزی نے جو کی روٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، اور ایسا شوربہ پیش کیا کہ جس کے اندر کدو شریف تھا اور قدید، قدید کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑوں کو۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ کچے گوشت کو خشک کر لیتے تھے اور پھر اس کا سالن بناتے رہتے تھے۔ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یتبع الدباء، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اطراف جو تھیں اس پیالے کی، من حوال السعقات، من حوال القصعۃ، القصعہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں، جیسے بڑی تھالی ہوتی ہے، اس کے کناروں سے کدو شریف کو تلاش کر کر کے اپنے سامنے اکٹھا کرتے اور پھر تناول فرماتے۔ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب میں نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف سے اس قدر محبت ہے، تو اس کے بعد میں بھی کدو شریف کو پسند کرنے لگا اور اس سے محبت کرنے لگا۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی قابل بیان ہے کہ حضور پیالے کے تمام طرفوں سے کدو شریف اپنے سامنے جمع فرماتے، جبکہ اکٹھا کھانا کھا رہے ہو تو فقط اپنی طرف سے کھانے کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ہم مثلوں کے لیے، احباب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ جہاں تو بات چل رہی ہے آقا اور غلام کی، اور آقا کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی کھائے گا تو اس کا غلام اس کو کراہت کی نظر سے کہیں کبھی بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو مزید خوش ہوگا کہ میرے سامنے کا کھانا بھی ان کے ہاتھ سے متبرک ہو گیا ہے، جبکہ وہ ہاتھ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو اس لیے اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم سب دوسرے دوست احباب کے لیے ہے کہ جب ایسا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہنے والے بھی ہیں اور نہ چاہنے والے بھی، اور اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں، تو تب حضور کا حکم ارشاد مبارک یوں ہے کہ فقط اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے بھی اور آپ کے ہر عمل سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔